بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررہ۔ انہوں نے یعنی نبی نے ترش رو ہو کر منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آئے۔ تمہیں کیا خبر تھی اے نبی، شاید وہ سنور جاتے یا نصیحت سنتے اور انہیں نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو آپ پوری توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اسے یاد کر لے۔ یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، جو ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ سورہ عبس کا شان نزول اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ بہت سے مفسرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو اسلامی تعلیم سمجھا رہے تھے اور مشغولیت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ تھے۔ دل میں خیال تھا کہ کیا عجب اللہ تعالیٰ انہیں اسلام نصیب کر دے۔ ناگہاں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے۔ پرانے مسلمان یہ شخص تھے، عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور دین اسلام کی تعلیم سیکھتے رہتے تھے اور مسائل دریافت کرتے رہتے تھے۔ آج بھی حسب عادت آتے ہی سوالات شروع کیے اور آگے بڑھ بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت ایک اہم امر دینی میں پوری طرح مشغول تھے، ان کی طرف توجہ نہ فرمائی، بلکہ ذرا گراں خاطر گزرا اور پیشانی مبارک پر بل پڑ گئے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور اعلیٰ اخلاق کے لائق یہ بات نہ تھی کہ اس نابینا شخص سے جو ہمارے خوف سے دوڑتے بھاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں اور ان کی طرف متوجہ رہیں جو سرکش ہیں اور مغرور و متکبر ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہی پاک ہو جائے اور اللہ کی باتیں سن کر برائیوں سے بچ جائے اور احکام کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے پرواہ لوگوں کی جانب تمام تر توجہ فرما لیں۔ آپ پر کوئی ان کا راہ راست پر لا کھڑا کرنا ضروری تھوڑا ہے۔ وہ اگر آپ کی باتیں نہ مانیں تو آپ پر ان کے اعمال کی پکڑ ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ دین میں شریف و ضعیف، فقیر و غنی، آزاد و غلام، مرد و عورت، چھوٹے بڑے سب برابر ہیں۔ آپ سب کو یکساں نصیحت کیا کریں، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر کسی کو راہ راست سے دور رکھے تو وہ اللہ کی حکمت ہے جو وہی جانتے ہیں۔ جسے اپنی راہ پر لگا لے اسے بھی وہی خوب جانتے ہیں۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے آنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ابی بن خلف تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی بڑی تکریم اور آؤ بھگت کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آئے یعنی ابن ام مکتوم اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے بھلائی کی باتیں سکھائیے، تو اس وقت رؤسائے قریش یعنی مشرکین مکہ کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یعنی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف پوری توجہ نہ فرمائی۔
انہیں سمجھاتے جاتے تھے یعنی مشرکین مکہ کو، اور فرماتے جاتے تھے کہ کہو میری بات ٹھیک ہے، وہ کہتے جاتے تھے کہ ہاں درست ہے۔ ان لوگوں میں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور اس وقت مشرک تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش تھی اور پوری حرص تھی کہ کسی طرح یہ لوگ دین حق کو قبول کر لیں۔ ادھر یہ آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، قرآن پاک کی کوئی آیت مجھے سنائیے اور اللہ کی باتیں سکھلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کی بات ذرا بے موقع لگی اور منہ پھیر لیا اور ادھر ہی متوجہ رہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ بلال رات رہتے ہوئے اذان دیا کرتے ہیں تو تم سحری کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان سنو۔ یہ وہ نابینا ہیں جن کے بارے میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی آیتیں اتری تھیں۔ یہ بھی مؤذن تھے، بینائی میں نقصان تھا۔ جب لوگ صبح صادق دیکھ لیتے اور اطلاع کر دیتے کہ صبح ہو گئی، تب یہ اذان کہا کرتے تھے۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا مشہور نام تو عبداللہ ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ ان کا نام عمرو ہے، واللہ اعلم۔ پھر اللہ نے فرمایا انہا تذکرۃ، یعنی یہ نصیحت ہے۔ اس سے مراد یا تو یہ صورت ہے یا یہ مساوات کہ تبلیغ دین میں سب یکساں ہیں مراد ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے، جو شخص چاہے اسے یاد کر لے، یعنی اللہ کو یاد کرے اور اپنے تمام کاموں میں اللہ کے فرمان کو مقدم رکھے، یا یہ مطلب ہے کہ وحی الہی کو یاد کر لے۔ یہ صورت اور یہ وعظ و نصیحت بلکہ سارا کا سارا قرآن مؤقر، معزز اور معتبر صحیفوں میں ہے، جو بلند قدر اور اعلیٰ مرتبے والے ہیں، جو میل کچیل سے اور کمی زیادتی سے محفوظ اور پاک و صاف ہیں، جو فرشتوں کے پاک ہاتھوں میں ہیں، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ہاتھوں میں ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد قرآن کے قاری ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ نبطی زبان کا لفظ ہے، معنی ہے قاری۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان سفیر ہیں۔ سفیر اسے کہتے ہیں کہ جو صلح اور بھلائی کے لیے لوگوں میں کوشش کرتا پھرے۔ عرب شاعر کے ایک شعر میں بھی یہی معنی پائے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں میں صلح کرانے والے سفیر ہوتے ہیں۔ وہ ظاہر باطن میں پاک ہیں، وجیح یعنی اللہ کے ہاں قابل قبول اور بلند مرتبت، نیز خوشرو، شریف اور بزرگ ظاہر میں، اخلاق و افعال کے پاکیزہ باطن میں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ قرآن کے پڑھنے والوں کو اخلاق و اعمال اچھے رکھنے چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قرآن پڑھے اور اس کی مہارت حاصل کرے وہ بزرگ لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو باوجود مشقت کے بھی پڑھے اسے دوہرا اجر ملے گا۔ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر مار پڑے، انسان کیسا ناشکرا ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟
ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، پھر جب چاہیں گے اسے زندہ کر دیں گے۔ ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے کہ ہم نے بارش برسائی، پھر زمین کو شق کیا یعنی پھاڑا، پھر اس میں سے اناج اگائے، اور انگور اور ترکاری، اور زیتون اور کھجور، اور گنجان باغات، اور میوہ اور گھاس چارہ بھی اگایا، تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے و استعمال کے لیے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مرنے کے بعد اٹھنے کے عقلی دلائل۔ جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے انکاری تھے، ان کی یہاں مذمت بیان ہو رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یعنی انسان پر لعنت ہو، یہ کتنا بڑا ناشکر گزار ہے۔ اور یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ عموماً کل انسان جھٹلانے والے ہیں، بلا دلیل محض اپنے خیال سے ایک چیز کو ناممکن جان کر باوجود علمی سرمایے کی کمی کے جھٹ سے اللہ کی باتوں کی تکذیب یعنی ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے اس جھٹلانے پر کون سی چیز آمدہ کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کی اصلیت جتلائی جاتی ہے کہ وہ خیال کرے کہ کس قدر حقیر اور ذلیل چیز سے اللہ نے اسے بنایا ہے، کیا وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں؟ کیوں نہیں، وہ ضرور ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقدر کی، یعنی عمر، روزی، عمل اور نیک و بد ہونا، پھر اس کے لیے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ ہم نے اپنے دین کا راستہ آسان کر دیا، یعنی واضح اور ظاہر کر دیا، جیسے اور جگہ ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی ہم نے اسے یعنی انسان کے لیے راہ دکھائی، پھر یا تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ حسن اور ابن زید اسی قول کو راجح بتلاتے ہیں، واللہ اعلم۔ انسان کی پیدائش کے بعد پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں لے گئے۔ عرب کا محاورہ ہے کہ وہ جب کسی کو دفن کریں تو کہتے ہیں قبرت الرجل، اور کہتے ہیں اقبرہ اللہ۔ اسی طرح کے اور بھی محاورے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے اسے قبر والا بنا دیا، پھر جب اللہ چاہیں گے اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اسی زندگی کو بعث بھی کہتے ہیں اور نشور بھی، جیسے اور جگہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر اٹھ بیٹھے۔ اور جگہ ہے كَيْفَ نُنْشِزُهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے بٹھاتے ہیں، پھر کس طرح انہیں گوشت چڑھاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے تمام اعضاء یعنی اس کے جسم کے حصے وغیرہ کو مٹی کھا جاتی ہے، مگر ریڑھ کی ہڈی کو۔ لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، اسی سے پھر تمہاری پیدائش ہوگی۔ یہ حدیث بغیر سوال جواب کی زیادتی کے بخاری و مسلم میں بھی ہے کہ ابن آدم سڑ گل جاتا ہے، مگر ریڑھ کی ہڈی کے اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے پھر ترکیب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ناشکرا اور بے قدر انسان کہتا ہے کہ اس نے اپنی جان و مال میں اللہ کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ابھی تو اس نے فرائض الہی سے بھی سب کو دوشی حاصل نہیں کی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پوری ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسے ہی معنی مروی ہیں۔ متقدمین میں سے میں نے تو اس کے سوا کوئی اور کلام نہیں پایا۔ ہاں، مجھے اس کے معنی معلوم ہوتے ہیں کہ فرمان باری تعالیٰ کا یہ مطلب ہے کہ پھر جب اللہ چاہیں گے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ اب تک اللہ کے فیصلے کے مطابق وقت نہیں آیا، یعنی ابھی بھی اللہ ایسا نہیں کریں گے یہاں تک کہ مدت مقررہ ختم ہو اور بنی آدم کی تقدیر پوری ہو۔ ان کی قسمت میں اس دنیا میں آنا اور یہاں بھلا برا کرنا وغیرہ جو مقدر ہو چکے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق پورا ہو چکے۔
اس وقت وہ خلاق کل دوبارہ زندہ کر دیں گے، یعنی تمام مخلوق کو، اور جیسے کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اب دوسری دفعہ پیدا کر دیں گے۔ ابن ابی حاتم میں وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ قبریں زمین کا پیٹ ہیں اور زمین مخلوق کی ماں ہے، جبکہ کل مخلوق پیدا ہو چکے گی، پھر قبروں میں پہنچ جائے گی اور قبریں سب بھر جائیں گی۔ اس وقت دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور جو بھی زمین پر ہوں گے سب مر جائیں گے، اور جو کچھ زمین میں ہے اسے زمین اگل دے گی، اور قبروں میں جو مردے ہیں سب باہر نکال دیے جائیں گے۔ یہ قول ہم اپنی اس تفسیر کی دلیل میں پیش کر سکتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ اللہ کے احسانات کا تذکرہ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے اس احسان کو دیکھیں کہ میں نے انہیں کھانا دیا، اس میں بھی دلیل ہے موت کے بعد جی اٹھنے کی، کہ جس طرح خشک غیر آباد زمین سے ہم نے تر و تازہ درخت اگائے اور ان سے اناج وغیرہ پیدا کر کے تمہارے لیے کھانا مہیا کیا، اسی طرح گلی سڑی کھوکھلی اور چونا ہو گئی ہوئی ہڈیوں کو بھی ہم ایک روز زندہ کر دیں گے اور انہیں گوشت پوست پہنا کر دوبارہ تمہیں زندہ کر دیں گے۔ تم دیکھ لو کہ ہم نے آسمان سے برابر پانی برسایا، پھر اسے ہم نے زمین میں پہنچا کر ٹھہرا دیا، وہ بیج میں پہنچا اور زمین میں پڑے ہوئے دانوں میں سرایت کی، جس سے وہ دانے اگے، درخت پھوٹا، اونچا ہوا اور کھیتیاں لہلہانے لگیں، کہیں اناج پیدا ہوا، کہیں انگور اور کہیں ترکاریاں۔ حبہ تو کہتے ہیں ہر دانے کو، عنب کہتے ہیں انگور کو، اور قضب اس سبز چارے کو کہتے ہیں جسے جانور کھاتے ہیں، اور زیتون کو پیدا کیا جو روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے، جلایا جاتا ہے، اس کا تیل نکالا جاتا ہے، اور کھجوروں کے درخت پیدا کیے جو گدرائی ہوئی بھی کھائی جاتی ہیں، تر بھی کھائی جاتی ہیں اور خشک بھی کھائی جاتی ہیں، اور پکی بھی، اور اس کا شیرہ بھی بنایا جاتا ہے، اور سرکہ بھی، اور باغات پیدا کیے۔ غلبن کے معنی کھجوروں کے بڑے بڑے پر میوے درخت بھی ہیں۔ حدائق کہتے ہیں ہر اس باغ کو جو گھنا اور خوب بھرا ہوا ہو اور گہرے سائے والا اور بڑے درختوں والا ہو۔ موٹی گردن والے آدمی کو بھی عرب اغلب کہتے ہیں۔ اور میوے پیدا کیے، اور ابن گھاس کو کہتے ہیں جو زمین کی اس سبزی کو کہا جاتا ہے جسے جانور کھاتے ہیں اور انسان اسے نہیں کھاتے، جیسے گھاس پات وغیرہ۔ اب جانور کے لیے ایسا ہی ہے جیسے انسان کے لیے فاکہہ یعنی پھل میوہ۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زمین پر جو اگتا ہے اسے ابن کہتے ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے میووں کے باقی سب اب کے معنی میں ہیں۔ ابو الصائب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب آدمی کے کھانے میں بھی آتا ہے اور جانور کے کھانے میں بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کی بابت سوال ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کون سا آسمان مجھے اپنے تلے سائے دے گا اور کون سی زمین مجھے اپنی پیٹھ پر اٹھائے گی اگر میں اللہ کی کتاب میں وہ کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو، لیکن یہ اثر منقطع ہے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، ہاں البتہ صحیح سند سے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ممبر پر سورہ عبس پڑھی اور یہاں تک پہنچ کر کہا کہ فاکہۃن یعنی میوہ کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ابن کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی فرمایا عمر اس تکلیف کو چھوڑ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت اور اس کی تعیین معلوم نہیں، ورنہ اتنا تو صرف آیت کے پڑھنے سے ہی صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زمین سے اگنے والی ایک چیز ہے، کیونکہ پہلے یہ لفظ موجود ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا۔ پھر فرماتے ہیں یہ تمہاری زندگی کے قائم رکھنے اور تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تم اس سے فیضیاب ہوتے رہو گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اسے مشغول رکھنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلودہ ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کی ہولناکیاں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صاخۃ قیامت کا نام ہے، اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نفخے کی آواز اور اس کا شور و غل کانوں کے پردے پھاڑ دے گا۔ اس دن انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے گا لیکن بھاگتا پھرے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ شوہر بیوی کو دیکھ کر کہے گا کہ بتلا تیرے ساتھ میں نے دنیا میں کیسا کچھ سلوک کیا۔ وہ کہے گی کہ بے شک آپ نے میرے ساتھ بہت ہی خوش سلوکی کی، بہت پیار محبت سے رکھا۔ یہ کہے گا کہ آج مجھے ضرورت ہے، صرف ایک نیکی دے دو تاکہ اس آفت سے چھوٹ جاؤں۔ تو وہ جواب دے گی کہ آپ کا سوال تھوڑی سی چیز کا ہی ہے، مگر کیا کروں، یہی ضرورت مجھے درپیش ہے اور اسی کا خوف مجھے لگ رہا ہے، میں تو نیکی نہیں دے سکتی۔ بیٹا باپ سے ملے گا، یہی کہے گا اور یہی جواب پائے گا۔ شفاعت کا تذکرہ۔ صحیح حدیث میں شفاعت کا بیان فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولو العزم پیغمبروں سے لوگ شفاعت کی طلب کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہی کہیں گے کہ نفسی نفسی، یہاں تک کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میں اللہ تعالیٰ سے سوائے اپنی جان کی اور کسی کے لیے کچھ بھی نہ کہوں گا۔ میں تو آج اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے لیے بھی کچھ نہ کہوں گا جن کے بطن سے میں پیدا ہوا ہوں۔ الغرض دوست دوست سے، رشتہ دار سے منہ چھپاتا پھرے گا، ہر ایک آپا دھاپی میں لگا ہوگا، کسی کو دوسرے کا ہوش بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ننگے پیروں، ننگے بدن اور بے ختنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کیے جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ایک دوسرے کی شرمگاہوں پر نظریں پڑیں گی؟ فرمایا، اس روز کی گھبراہٹ، وہاں کا حیرت انگیز ہنگامہ ہر شخص کو مشغول کیے ہوئے ہوگا، بھلا کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا موقع اس دن کہاں؟ بعض روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ بیوی صاحبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور روایت میں ہے کہ ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں ایک بات پوچھتی ہوں، ذرا بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں جانتا ہوں تو ضرور بتلاؤں گا۔ پوچھا، اے اللہ کے رسول، لوگوں کا حشر کس طرح ہوگا؟ یعنی بروز قیامت لوگ کس طرح اکٹھا کیے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننگے پیروں اور ننگے بدن۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، کیا عورتیں بھی اسی حالت میں ہوں گی؟ فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا افسوس کرنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس آیت کو سن لو، پھر تمہیں اس کا کوئی رنج و غم نہ رہے گا کہ کپڑے پہنے ہیں یا نہیں۔ پوچھا، اللہ کے رسول، وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یہ سن کر لوگ اس طرح ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ جمع کیے جائیں گے، پسینے میں غرق ہوں گے، کسی کے منہ تک پسینہ پہنچ گیا ہوگا اور کسی کے کانوں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کے دو گروہ ہوں گے، بعض تو وہ ہوں گے جن کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے، دل خوشی سے مطمئن ہوں گے، منہ خوبصورت اور نورانی ہوں گے، یہ تو جنتی جماعت ہے۔ دوسرا گروہ دوزخیوں کا ہوگا، ان کے چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے، گرد آلودہ ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ ان کا پسینہ مثل لگام کے ہو رہا ہوگا، پھر گرد و غبار پڑ رہا ہوگا۔ یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں کفر تھا اور اعمال میں بدکاری تھی، جیسے اور جگہ ہے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یعنی ان کفار کی اولاد بھی بدکار کافر ہی ہوگی۔ سامعین، الحمدللہ سورہ عبس کی تفسیر مکمل ہوئی۔